گزشتہ کئی ایک دروس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت کا پہلا ٹکڑا ہے ایاک نعبد، اس سے متعلق کئی ایک باتیں جانی۔ اب اس آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ترجمہ ہے اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ عبادت صحیح طور پر اور کامل طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو جائے بغیر اللہ کی مدد کے، کہ انسان عبادت جیسی چیز ادا کرے، کامل طور پر اس کو مکمل کرے اور اسے قائم کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر اللہ کی مدد کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، عبادت کیا ہے؟ یہ مقصد ہے انسان کا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور استعانت کیا ہے؟ جو مدد طلب کرنے کی بات اگلے ٹکڑے میں کہی گئی ہے، وہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے راستے اپناتا ہے کہ ان راستوں کو اگر میں اپنا لوں گا، اس پر چلوں گا تو اپنی منزل تک، اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ تو عبادت اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے راستے اپنانے پڑیں گے۔ اس میں ایک بنیادی راستہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا۔ بغیر اللہ کی مدد مانگے اس مقصد تک انسان پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے مقصد کا ذکر کیا ایاک نعبد کہہ کر کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تو یہ مقصد ہو گیا۔ اور نستعین کہہ کر یہ بتایا کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں استعانت یعنی مدد، اللہ کی مدد کی ضرورت بہرحال پڑے گی۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، آپ یہ سمجھیں کہ عبادت کے اندر دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ عبادت کے اندر دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ بلکہ علماء نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں وہ سب دعا ہی ہوا کرتا ہے۔ اب دعا کا معنی کیا آتا ہے؟ مانگنا۔ تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ عبادت کر کے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جیسے ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا مل جائے، اس کی جنت مل جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہم بول نہیں رہے لیکن کر کے مانگ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کر مانگ رہے ہیں، روزہ رکھ کر مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ دے کر مانگ رہے ہیں، یہ سب مانگنا ہی تو ہے۔ یہ سب اٹھنا بیٹھنا، یہ جو عبادت کے نام پر ہم کرتے ہیں، یہ سب مانگنا ہے۔ ہاں، ایک اصل دعا ہوتی ہے، وہ کیا؟ انسان ہاتھ اٹھا لے اور اپنی زبان سے کہہ دے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس کو دعاء المسئلہ کہتے ہیں، دعاء العبادہ کہتے ہیں۔ دعاء المسئلہ یعنی انسان جو ہے مانگتا ہے اپنی زبان سے، اور کچھ چیزیں بول کر نہیں مانگتا بلکہ دکھا کر مانگتا ہے۔ یعنی نماز پڑھ رہا ہے، مانگ کیا رہا ہے؟ اجر مل جائے۔ کون ہے ایسا جو بغیر اجر کی نماز پڑھ رہا ہو؟ کسی کی نیت میں ہے کہ مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے صرف نماز پڑھنا ہے، اور اگر ایسا کرتا بھی ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے اصول میں نہیں کہ بغیر اجر کی امید کے کوئی عبادت کرے، تو یہ شریعت نہیں کہتی۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں جو تربیت کا پہلو ملا کہ ہمیں زندگی میں کیسے رہنا چاہیے، وہ سمجھیے آپ۔ پہلے ٹکڑے میں مقصد بتایا گیا، دوسرے ٹکڑے میں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بتایا گیا، وہ ہے دعا۔ ایسے ہی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر کسی کو کوئی مقصد سونپیں، کسی کو ہم کوئی کام دیں، تو یہ نہیں کہ آپ کو ہم نے کام سونپ دیا، اب آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے اس کو کر لیں، بلکہ اگر آپ سے یہ ممکن ہو کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں
کہ اسے کوئی راستہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اتنا بڑا مقصد ہم دے رہے ہیں تو آپ اس تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، اس کو بتائیں۔ اس کو مدد کہا جاتا ہے، تعاون کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کو ایک کام دے رہے ہیں، یہ صحیح طور پہ نہیں کر سکے گا، تو کوئی ایک راستہ ہم بھی اس کو بتا دیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ کام تک آپ پہنچ جاؤ گے، اتنے بڑے مقصد کو لے کے چل رہے ہو تو یہ کام کرو۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور یہ عبادت ہم سے نہیں ہو سکے گی جب تک ہم تیری مدد نہ شامل حال رہے۔ یہ ہو گئی۔ اب استعانت سمجھے، استعانت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں و ایاک نستعین، تو استعانت کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے تھے گاڑی سے، آپ کی گاڑی کہیں پھنس گئی، مثال کے طور پر ریت میں پھنس گئی، کہیں کسی گڈھے میں اس کا ٹائر ہے، اس کا چاک پھنس گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی جا رہے ہیں، آپ نے ان سے کہا ذرا آئیے اور گاڑی نکالنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ جو کسی کام پر ہم کسی کی مدد طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اسی کو استعانت کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اول وہلا میں اللہ ہی سے ہوگی، کسی اور سے نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ نے جو اسباب رکھے اس کے ذریعے تو ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن مدد طلب کرنا اصل میں کس سے ہے؟ اللہ ہی سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کو وصیت کی تھی اور کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو، حقیقی جو مانگنا ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے مانگو، اول ویلا میں اللہ ہی سے مانگو، باقی اسباب اختیار کرنا پڑے گا، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد طلب کرنا ہو جب بھی، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی چیز سب سے پہلے اللہ ہی سے مانگتے، چاہے معمولی سے معمولی ہو اور چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کھانے کے لیے جب بیٹھتے، اب کھانے میں نمک کم پڑ گیا، کیا کھانے میں نمک پڑ گیا، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ لاؤ نمک لاؤ، مانگتے ہیں گھر والوں سے، لیکن ہمارے اسلاف کا حال تھا پہلے اللہ نمک کھانے میں نہیں ہے تو نمک عطا کر دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوتے کا فیتا اگر ٹوٹ جائے تو ہوگی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اس کے بعد آپ اسباب اختیار کریں کس سے لینا ہے نہیں لینا ہے، لیکن پہلے تو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تم اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ پھر آگے کیا فرمایا وہ غور کرنے کی بات ہے، فرمایا سنو اگر سارے لوگ اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو، معمولی سا فائدہ پہنچا دے، لم ينفعوک، نہیں فائدہ پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے، کوئی فائدہ اتنا نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح لوگ اس بات پر بھی اکٹھا ہو جائیں کہ آپ کو معمولی سا نقصان پہنچا دے، تھوڑا سا نقصان پہنچا دے، تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف لکھا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آگے فرمایا رفعت الاقلام، قلم جو ہے تقدیر لکھ کر اٹھا لی گئی ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے جس میں ساری تقدیر لکھی ہے وہ سوکھ چکے ہیں۔ تو معنی اس کا معلوم ہوا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دونوں میں توحید موجود ہے، عبادت کے اندر بھی توحید ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کریں گے، اور مدد طلب کرنے میں بھی توحید ہونا چاہیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ ان دونوں میں توحید ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا اسلوب بتا رہا ہے، یہ نہیں کہا گیا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کریں گے، اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کریں گے، نہیں، تجھ ہی سے، ایا کا پہلے لایا گیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس آیت کریمہ سے متعلق۔ الحمدللہ ہماری یہ آیت یہاں پر آ کر مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔